بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. باطن دونوں میں اتفاق ہونے پر صحیح یعنی نجات کا انحصار ہوتا ہے. ایک بندہ کہے میرے دل میں تو اللہ پر ایمان ہے، میرے دل میں اللہ پر ایمان ہے، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں بولتا ہے، کیا آخرت میں وہ کامیاب ہوگا؟ یقیناً نہیں. اور اگر ایک بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی رٹ صبح و شام لگائے رہتا ہے لیکن دل میں نفاق چھپائے رہتا ہے، اس کو کامیابی ملے گی؟ نہیں ملے گی. سمجھ گئے نا؟ تو اسی لیے کسی کے بارے میں اب رہی بات اس طرح کے جو حادثات ہیں، دیوار کے نیچے دب کے، پانی میں ڈوب کے، آگ میں جل کے، شہادت کی بات آئی ہے یقیناً، اس لیے ہم کو اللہ سے امید ہے، لیکن کس بندے کا باطنی عمل کس طرح کا تھا وہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے. سمجھ گئے جی؟ بہت سارے لوگ یعنی بسا اوقات اس طرح کا سوال کرتے کہ بھئی اس طرح کی موت پر اس طرح کا وعدہ ہے، اس طرح کا وعدہ یا اس طرح کی خوشخبری ہے، تو یہ بندہ یہ گویا کہ یہ سب کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے؟ یقیناً اس کی سب سے پہلی شرط ایمان ہے. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے. اب کرونا وائرس میں مسلم بھی مرے ہیں، غیر مسلم بھی مرے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اب ہم کہیں کہ یہ بھائی حادثاتی موت ہے یا یہ ایک بیماری کی موت ہے اور یہ کہ اگر جل کر مر جاتا ہے، ڈوب کر مر جاتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے اگر ہم امید بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے امید کرتے ہیں؟ ایمان والے کے لیے امید کرتے ہیں، بے ایمان کے لیے امید نہیں کر سکتے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ بنیادی شرط ہے. ایمان اور توحید یہ بندے کی اخروی کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے. اس کے بغیر تو ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے پھر اس کے اعمال پر اس کا انحصار ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. آخرت کا عذاب کے بارے میں خدا کے بعد بھی آخرت میں عذاب جب ہوتا ہے تو کس گناہ پر ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہی کفر اور شرک، سب سے پہلی بات یہ یعنی بنیادی بدعملی ہے، جہنم کا سبب. سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد باقی جو بندے کے اعمال ہیں، نیکیاں اللہ قبول فرمائے، جو برائیاں ہیں اگر گناہ کبیرہ ہے تو بھی اللہ کی مشیت کے اندر داخل ہے، اللہ کی مشیت کے اندر داخل ہے. کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سمجھ گئے کہ شرک اللہ کسی کے لیے معاف نہیں کرے گا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک صحابی کو فرماتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہوئے، ابی و ابوک فی النار، میرے باپ بھی جہنم میں اور تمہارے باپ بھی، کیونکہ حالت کفر میں مرے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائے مغفرت کی اجازت مانگی تو دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ملی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مغفرت کے چانسز نہیں ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے. سمجھئے؟ قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، وہ اجازت مل گئی. تو کفر اور شرک یہ کسی کے لیے بھی ایسا گناہ ہے کہ نجات کی امید ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو اس کے چھوٹے گناہ ہیں پھر وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ رب العالمین آیت کے اس کے بعد کے ٹکڑے میں فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. دون ذالک کا مطلب جو شرک اور کفر سے چھوٹے گناہ ہیں ان کو اللہ معاف کرے گا. کس کے لیے؟ آگے فرمائے لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا. اب اس میں یہ نام نہیں ہے محبوب، فصیح صاحب، فلانے صاحب ان کی مغفرت ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، نہیں.
اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ، اپنی حکمت بالغہ، اپنی مشیت نافذہ کے تحت جس کو چاہے گا اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کو چاہے گا اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، تو کیا ہوگا پھر؟ جہنم کے اندر اس کو جب تک اللہ چاہے گا عذاب ملے گا، اور اس کے بعد ایک نہ ایک دن اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہے اور توحید ہے، سمجھ گئے، تو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک کمرے میں 4-5 ساتھی رہتے ہیں جس میں سے ایک نماز پڑھتا ہے، باقی نہیں پڑھتے، سب مسلمان ہی ہیں جی، اور ایک کمرے میں 4-5 لوگ رہتے ہیں اور سب مسلمان ہی ہیں، جی، نماز پڑھتا ہے، باقی نہیں نماز پڑھتے، اور کہنے کے باوجود بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھیں گے، تو کیا ایسے ساتھیوں کے ساتھ رہنا درست ہے یا چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیے، صحبت کی جو اہمیت ہے وہ یقیناً بہت اہمیت ہے اس کی، یہ سب جانتے ہیں، اس پہ درس بھی ہو چکا ہے، اور یعنی اس کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر اس مسئلے کا دو پہلو ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کو اپنا خطرہ ہے کہ میں خود متاثر ہو جاؤں گا اور ان کے رنگ میں رنگ سکتا ہوں، تو ایسے بندے کے لیے تو یقیناً ان لوگوں کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے ایمان اور اس کے عمل پر اثر پڑنے کا خطرہ ہے۔ لیکن اگر دیکھیے، شخصیتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی شخصیت قوی ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے، اس کے اندر تاثر پذیری کم ہوتا ہے، یعنی وہ دوسرے سے جلدی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کو اپنے عمل سے وہ متاثر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور آپ کو امید ہے کہ ان کے ساتھ رہنے پر آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ ان کو آپ اپنی راہ پر لے آئیں گے، آپ ان کی راہ پر نہیں جائیں گے، تو آپ رہ سکتے ہیں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ۔ واللہ تعالی عالم۔ سوال ہے شیخ، جی، ایک آدمی ظہر کی نماز میں کھڑا ہوا، امام کی آواز سلو تھی اور رکوع کر کے امام سجدے میں جانے لگا، تب اس کو پتہ چلا اس کا رکوع رہ گیا، اب اس کی وہ رکعت مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ اگر رکوع کسی بھی شکل میں چھوٹ گیا ہے تو اس رکعت کو دہرانا چاہیے اس بندے کو، لیکن اگر جلدی جلدی اس نے ایک بار بھی تسبیح پڑھ لیا امام کے پیچھے پیچھے، سمجھ گئے، نہیں وہ یعنی کیا ہی نہیں رکوع، سیدھے کھڑے سے اور سیدھے چلا گیا، نہیں، واللہ تعالی عالم، اس کو وہ رکعت دہرا لینی چاہیے۔ بارک اللہ فیک۔ بس انشاءاللہ سبحان اللہ کہ 100% کے 100% جھوٹے ہوتے ہیں، تو شاید میں جھوٹا نہیں ہوں گا، کیونکہ ان درگاہ والوں کی ایڈورٹائز کرنے کے لیے جو پیٹ پالنے والے مجاورین وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کی خود ساختہ کہانیاں ہوتی ہیں جو بنائی جاتی ہیں اور گڑھی جاتی ہیں اور گڑھ کر اس قبر والے کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ورنہ جو کرامات ہوتی ہیں اولیاء کی، وہ اولیاء کے ہاتھوں پر تو ظاہر ہوتی ہیں، لیکن عام لوگوں تک وہ کرامات نہیں پہنچتی ہیں عام طور پر، اور اگر ایسا کسی ولی کے ساتھ ہو بھی جائے تو اس کا مطلب وہ ولی ہے، لیکن وہ کسی کو اپنے ولی ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، پھر اس کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ولی بنا کر بھیجا کسی کو؟ ایک ہی سوال، اگر کوئی ہاں کہتا ہے تو وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے، اور نہ کہتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بارے میں توحید کی حفاظت کرتے ہوئے اتنی بھی اجازت اپنے صحابی کو نہیں دیتے ہیں کہ وہ صحابی کہیں کہ یہ کام اللہ کی مشیت سے اور آپ کی مشیت سے ہوا، سمجھ گئے؟ آپ ناراض ہو گئے، اجعلتنی للہ ندًا، اے میرے صحابی تم نے مجھے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر کے اللہ کا شریک بنا دیا، توبہ کرو اس سے۔ کیا کہو صرف اللہ کے چاہنے سے یہ کام ہوا ہے، میرے چاہنے کا کوئی عمل دخل نہیں،
समझ गए। फिर उस नबी को हम कहें दस्तगीर हैं, मुस्तगास या जो भी गौस हैं, और उनसे छोटी छोटी जितने भी आप, हमारे हिंदू पाक का क्या हाल है, जिस गली में जाएं उस गली में आपको मज़ार नज़र आ जाएगा है, और हर के बारे में दावा होता है कि वो वली है, और वली की कहानी, इन मज़ार वालों की कहानी मेरे भाई और दोस्तों, हकीकत ये है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं उनके बारे में हम अमूमी बात कहते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानते हैं कि उनकी हकीकत क्या है, कम से कम उनसे तो हमको नसीहत हासिल करनी चाहिए। और मैं वक्तन फ़ौक्तन ये बयान करता हूँ, हमारे अब्दुल वाहिद भाई जो यहाँ ड्राइवर थे, उनकी आँखों का देखा हाल जो उन्होंने बयान किया बम्बई के अंदर, जिसको अपने पर्दे की फ़िक्र नहीं, हमेशा मदहोश और बदहोश पड़ा रहने वाला आदमी, जब मर गया तो उसी जगह जहाँ पे वो टूटी खाट पे पड़ा रहता था, उसी जगह खोद करके बगल में नाली बहती थी, गंदी नाली, काला पानी, कहते हैं वहाँ पर वो नाली साफ भी नहीं कर सके, उसी जगह उसको करके बस ऊपर से बेहतरीन बना करके संगमरमर वगैरह लगा दिया और शुरू कर दिया फूल चढ़ाना, और पैसों की भरमार होने लगी कि बहुत बड़ा वली मर गया है। समझ गए। बेंगलोर में मैं 2002 में उधर पढ़ा रहा था, वहाँ के आइनी शाहिदों ने बताया, उधर एक मज़ार है मस्तानी माँ का मज़ार। क्या मज़ार है? मस्तानी माँ का मज़ार। उस मस्तानी माँ के सिलसिले में वहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने बताया कि वो, उसको भी अपने पर्दे का कोई ख्याल नहीं, हमेशा नशे की चीज़ें खा करके रोड के एक तरफ पड़ी रहती थी नंगी धड़ंगी। जब वो मर गई तो उसको उठाकर दफन कर दिया और उसका मज़ार बनाया मस्तानी माँ का मज़ार। तो इन मज़ारों से क्या हमें नसीहत नहीं पकड़नी चाहिए? अब जो लोग इनकी हकीकत को नहीं जानते, उनके सामने उसी तरह के किस्से गढ़कर बयान किए जाएंगे जिस तरह हमारे और बहुत सारे वलियों के बारे में गढ़कर बयान किए जाते हैं, उनकी करामतें, ताकि लोग आए, लोगों को खींचना है, लोगों से कमाई करना है उधर। क्या अल्लाह हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हैं? कि हम इन जो हमारी ज़बान में हम जिनको मजज़ूब बोलते हैं, जिनको यानी उनकी दिमागी तवाज़ुन इतना भी दुरुस्त नहीं कि वो अपने पर्दे का ख्याल रख सकें। जिस तरह जानवर के पास अकल नहीं होती कि वो अपने पर्दे का अपना सत्र ढके, इसी तरह अगर ये इंसान बन गया है तो उसको हम समझते कि वली बन गया। जी जी। Mm-hmm.